فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ 5واں باب روزے کی حکمتیں، صفحہ نمبر 126۔ پرخوری کی مذمت۔ ماہ مبارک رمضان دنیا کے اسرار و رموز جاننے کا ایک بہترین موقع ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے اپنے جسم کو مطلوب غذا پر اکتفا کرے۔ کوئی بھی شخص پرخوری کے ذریعے کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں آیا ہے انسان کسی ایسے برتن کو نہیں بھرتا جو شکم سے زیادہ برا ہو۔ پیٹ بھرے انسان کا فہم و شعور کم ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا انسان ہرگز شعور نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ دنیا کے اسرار و رموز سے باخبر ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان کے ارادے میں کمی آ جاتی ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے، جبکہ کھانا کھانے میں اعتدال سے کام لینا انسان کی سلامتی، طول عمر اور دل کی نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانا جہاں روح کو زیادہ مسلوب کر دیتا ہے تاکہ زائد کھانے کو ہضم کر سکے، وہاں جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زیادہ کھانا کھانے والے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوتا تھا تو آپ اس سے پوچھتے تھے، گزشتہ رات تو نے کون سا خواب دیکھا ہے جو بشارت کا موجب ہوا؟ انسان اس لیے سوتا ہے تاکہ کچھ سمجھے، نہ یہ کہ زیادہ کھا کر سوتا رہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا، کم کھایا کرو، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان اتنا کھائے کہ بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے ڈکار مارے۔ قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے باغبان سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ باغبان نے کہا، میرے پاس انتہائی سادہ کھانا ہے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے، بغیر تیل کے پکایا ہوا کدو ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ امام نے ہاتھوں کو دھویا اور وہ کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو پیٹ اس سادہ کھانے سے بھر جاتا ہے، وائے ہو اس شخص پر جس کا پیٹ اسے آگ کی طرف لے جائے۔ اسلام میں آزادی کی اہمیت۔ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے، اگرچہ روزہ رکھنا سخت اور مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آواز کو سننا کہ جس میں فرماتا ہے روزے کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آواز کو سنتے ہی ہمارے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، لوگو تم آزاد نہیں ہو، تم پنجروں میں قید ہو، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ قید ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ ماہ رمضان میں استغفار کے ذریعے خود کو رہائی دلاؤ۔ گناہ گار انسان مقروض ہوتا ہے اور مقروض کے لیے گروی رکھوانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں گھر، زمین اور دوسری چیزیں گروی نہیں رکھی جاتی ہیں، بلکہ انسان کی جان کی گروی قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کرتا ہوں، جہاں چاہوں جاتا ہوں، جو چاہوں بولتا ہوں، وہ اسیر ہے، آزاد نہیں، وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں اسیر ہے اور خواہشات کا غلام ہے۔ دین مقدس اسلام میں آزادی کو جتنی اہمیت حاصل ہے، اتنی اہمیت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص آزاد ہے جو اپنی شہوتوں کو ترک کر دے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے بے شمار فرامین میں ہمیں
حاصل کرنے کا درس دیا ہے۔ بیرونی دشمن سے آزادی حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ اہم بات اندرونی دشمن سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزاد ہوں یا غلام، یہ جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہوں تو اس سے معلوم ہوگا کہ میں لالچ اور حرص کے پنجرے میں قید ہوں، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آزاد ہوں۔ ایک آزاد انسان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرا دے، نیز ان فولادی پنجروں کو جنہیں خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہے توڑ دے۔ آزادی کا دار و مدار استغفار اور طلب بخشش پر ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو دن رات میں کئی مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ انسان کو حالت نماز اور غیر نماز میں اپنی اور دوسروں کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ صرف جہنم کی آگ سے بچنے یا بہشت میں جانے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو اس سے بھی بڑا ہدف سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلامی انقلاب بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن خدا کی بندگی سے آزادی نہیں، بلکہ انقلاب اس لیے آیا تھا کہ ہم خدا کے بندے بن جائیں، نہ کسی اور کے۔ دین کو دوسروں کی اجارہ داری سے نجات دلائیں تاکہ وہ صرف خدا کے اختیار میں رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جناب مالک اشتر کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں، یہ دین بہت دنوں اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، جہاں خواہشات کی بنیاد پر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف دنیا طلبی تھی۔ جو لوگ دنیا میں شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں وہ اپنے نفس کے ہاتھوں اسیر ہو جاتے ہیں۔ جو ایک طرف دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کرتے ہیں اور دوسری طرف آزاد ہونے سے ڈرتے ہیں۔ دین اسلام نے ان دونوں بنیادی باتوں کو محکوم کرتے ہوئے دوسری دو بنیادی چیزوں کو ان کی جگہ رکھ دیا ہے۔ ایک یہ کہ فطرت سے دل لگی نہ کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ غیر فطری چیزوں سے گھبرایا نہ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں جو دنیا کے اس چبائے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے۔ آج دنیا نام کی جو بھی چیز پائی جاتی ہے، جیسے مقام و منصب، گھر، زمین، دولت اور دیگر تمام چیزیں وہ ہیں جن سے گزشتہ نسلوں نے استفادہ کیا ہے۔ یہ تمام جھوٹی چیزیں ہیں جو تم تک پہنچ گئی ہیں۔ آج روئے زمین پر پائے جانے والی تمام چیزیں، یہ مقام و منصب، یہ مال و دولت، یہ توہمات اور خیالات، سب کے سب جھوٹی چیزیں ہیں۔ ایک آزاد منش انسان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اپنے اعمال میں گروی، ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال کی گروی ہے، صرف ایک گروہ آزاد ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 38 اور 39۔ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو یمین و برکت کے اہم ہم نشین ہیں، ان سے برکت کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ان کا بھی یمین و برکت کے سوا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آزاد ہونے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر باندھے ہوئے ایک گرہ کو کھلوانا چاہیے تاکہ ہم آزاد ہو سکیں۔ آزادی حاصل کرنے کی بہترین راہ عبادات کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ روزہ اور اس کا صلہ۔ بعض روایات میں آیا کہ روزہ رکھو تاکہ رمضان سے ہٹ کر نظر آنے والی اس تر و تازگی، مسرت اور شادابی کو کھو سکو، کیونکہ یہ جھوٹی اور بہت جلدی زائل ہونے والی خوشیاں ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس سے دل لگی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے باطن تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور روزے کا باطن انسان کو لقائے حق کی طرف کھینچتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ یہ تعبیر صرف روزہ کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام اشیاء اور موجودات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو خدا کی نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق خدا کی ذات ہے۔ ہماری آنکھیں اور کان سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہوشیار ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ تم خلوت میں ہو یا جلوت میں، چھپے ہوئے ہو یا آشکار، ہمیشہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تمہارے اعضاء ہی اس کے گواہ ہیں، اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہی اس کے لشکر ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں، اور تمہاری
تنہائیاں بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 199۔ اس کائنات میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز خدا کو یاد کرتی ہے، صرف یہ انسانی ہے جو کبھی کبھار غافل ہو جاتا ہے اور کبھی خدا کو یاد کرتا ہے۔ فرشتے انسانوں کی سانسیں گن رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ انسان کس لیے سانس لے رہا ہے۔ جب قرآن کے مطابق یہ ساری کائنات خدا کی ملک و ملک ہے تو ہمارے اعضاء و جوارے بھی خدا کے لشکر ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ یہ جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس میں ایک پیغام ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار انسان سحر سے افطار تک بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ روزے کا ایک درجہ ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن جہنم سے بچ سکتا اور بہشت میں داخل ہو سکے۔ وہ بہشت تک پہنچ نہیں سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 اور سورہ فجر آیت نمبر 29 اور 30۔ یہ حدیث انسان کے اندر شوق پیدا کرتی ہے تاکہ وہ عاشق ہو جائے۔ جب تک انسان مشتاق نہیں ہوتا ہے وہ جد و جہد نہیں کرتا، اور بغیر جد و جہد کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب روزہ خدا کے لیے ہوا تو روزے دار کی جزا بھی خدا نے اپنی ہی ذمے لے لی ہے۔ مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے عقلی اور اسلامی علوم کے بھی ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہنے پر اتفاق نہیں کیا کہ الصوم لی، بلکہ فرمایا ہے کہ انا اجزی بھی۔ متکلم میں واحدہ کی ضمیر کو فعل سے پہلے لایا گیا ہے، اور لفظ انا کے ذریعے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ: اولیاء الہی جو مستحب روزے رکھتے تھے اور اپنی افطاری مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو دے دیتے تھے، ان کے لیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ہے، فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہے جو کسی بڑے مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ جنت کے حصول اور وہاں کے لذیذ میوہ جات سے لطف اندوز ہونے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ اس قسم کی تجارت کرتے ہیں۔ روزہ اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ دوسری عبادات بجا لانے والوں کے مرتے وقت اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کو آتے ہیں اور کہتے ہیں، بہشت کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن روزہ دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں خود اس کا جزا دوں گا۔ اس کا تعلق روزے کے احکام اور آداب سے نہیں، اس لیے نہ تو واجب اور مستحب کے بحث میں جسے فقہ بیان کرتا ہے ایسی کوئی بات آئی اور نہ ہی آداب روزہ کے بحث میں، بلکہ اس کا تعلق عبادت کی حکمتوں سے کہ انسان کیوں کر اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اس کے اجر کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ابن اسیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں جو ایک نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مشرک اور بت پرست قوم نے اپنے بتوں کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، اگرچہ وہ بتوں کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، قربانی کرتے تھے اور دوسرے اعمال بجا لاتے تھے۔ روزہ صرف خدا کے لیے ہے، کسی بھی مشرک اور بت پرست نے بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ تمام عبادات میں شرک کیا گیا ہے، یعنی غیر خدا کے لیے بھی انجام دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ کی نسبت اپنی طرف دی ہے اور روزے دار کے اجر کو بھی اپنی ہی ذمے لیا ہے۔ تقوی اور لقاء الحق کے درجات: روزہ اس لیے کہ انسان تقوی تک پہنچ جائے۔ لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ صاحب تقوی انسان کے لیے دو درجے ہیں، ایک وہی بہشت ہے جس میں انواع و اقسام کی نعمتیں پائی جاتی ہیں، یہ ظاہری لذتوں کے لیے، اور دوسرا درجہ اور مقام عند اللہ ہونا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 53۔ یہ ظاہری لذتوں کے لیے ہے اور دوسرا درجہ اور مقام عند اللہ ہے۔ اس مقام پر سیب اور خوبانی کی باتیں نہیں ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 155 سورہ قمر آیت نمبر 55۔ کیونکہ جنت نہر معقولات اور مشروبات کا تعلق جسم اور بدن کے ساتھ ہے، لیکن لقائے حق کا تعلق روح سے ہے۔ یہ روزے کا باطن اور اس کا راز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری پروردگار سے ملاقات کے وقت۔
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں روزہ دار بعض دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جمال کل مانگتا ہے۔ فارسی زبان کے مشہور شاعر نظامی گنجوی عشق حقیقی اور مجازی کے بیان میں کہتے ہیں کہ آخر کار جب لیلا بیمار ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے وصیت کرتے ہوئے کہا، امی جان میرا یہ پیغام مجنوں تک پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ اگر کسی کو پسند کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسی چیز کو پسند مت کرنا جو ایک بخار کے نتیجے میں ختم ہو جائے۔ افسوس ہے کہ انسان خدا کے سوا اپنے آپ سے یا کسی بھی دوسری متغیر چیز سے دل لگا بیٹھے، کیونکہ خدا کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی بھی چیز انسان کی جزا بن نہیں سکتی۔ ہاں روزے کی جزا لقائے حق ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ ہمارا جمال مطلق کو ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت طلب کریں، صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ سننے اور مانگنے میں فرق ہے۔ انسان کو کتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اس سے کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ روزے دار انسان میں اس طرح کی گفتگو کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے منہ سے یہ کہہ سکتا ہے، یہاں حوروں اور غلمانوں، سیب و ناشپاتی، جنات اور نہروں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ معنوی مقامات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان کے لیے یہ مقام خاص ہے۔ اگر ہمارے لیے یہ مقامات نہ ہوتے تو ہم سے یہ دعائیں مانگنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ بس اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک مستحب روزہ رکھ کر اپنی افطاری ایک غیر مسلم قیدی کو دے کر اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ فقہ اسلامی کے احکام کا ایک حصہ وقف سے متعلق ہے، جس میں فقہائے کرام نے یہ واضح کیا کہ انسان اپنے کسی باغ، دکان یا کسی اور چیز کو کفار کے استفادے کے لیے وقف کر سکتا ہے، اور یہ کام بذات خود ایک عبادت ہے، مگر یہ کہ کافر حربی یا محدود الدرم ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی حدیث کی بنیاد پر فقہ کی کتابوں میں کہا گیا کہ اگر انسان کسی بھوکے حیوان کو گھاس کھلائے یا کسی پیاسے درندے کو پانی پلائے تو اس کا اجر جنت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مستحب روزہ رکھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی ایک روٹی کی شکل میں حاصل کرے اور کسی قیدی کو دیتے ہوئے کہے، سورہ دہر آیت نمبر 9، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اگر خانوادہ عصمت و طہارت علیہ السلام کی خادمہ یعنی جناب فضہ اپنے حصے کا کھانا صدقہ کر کے اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس سے کم قیمت پر بیچا تو گویا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ انسان کی اہمیت۔ مرحوم کلینی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک لطیف روایت نقل کی ہے، اور مرحوم محقق داماد نے اس روایت کی ایک خوبصورت شرح بیان کی۔ وہ حدیث یہ ہے، تمہارے بدن کی قیمت بہشت ہے، اسے بہشت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے مت بیچو، ایسا کیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ مرحوم محقق داماد فرماتے ہیں، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی روح جنت سے بالا تر ہے۔ روح کو جنت اللقاء کے حوالے کیجیے، آپ اپنی روح تک پہنچائیے، اور رند اللہ ہونے کا بہترین طریقہ روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا باطن لقائے الہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایک انسان کے لقائے حق سے بڑھ اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، کیونکہ انسان ایک ابدی موجود ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آخر میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے روزے کا باطن نصیب ہو جائے تو اسے مستقل طور پر بارگاہ الہی میں جگہ ملتی ہے۔ بہشت میں ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اصولاً وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا وجود بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ خواہ ظاہری بہشت ہو یا معنوی بہشت، انسان کسی تکلیف، تھکاوٹ اور پیاس اور بھوک کا ذائقہ چکھے بغیر طمانت کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ بہشت کے حالات دنیا جیسے نہیں ہیں۔ مشکلات کے حل میں روزے کا کردار۔ چونکہ زندگی کے راستے میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان مشکلات اور پریشانیوں کے وقت روزہ رکھیں۔ یعنی اگر ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کئی مرتبہ مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کہیں مدد کرو تو ہم مفت میں مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اگر تم ایاک نستعین کہتے ہو تو اس کا طریقہ قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے۔
اور وہی ہے کہ یہاں پر صبر سے روزہ مراد لیا گیا، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کبھی کسی پر کوئی مشکل آ پڑے یا کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اے پیچیدہ امور کو آسان بنانے والے، دعا کا ایک جملہ ہے جو بزرگوں سے منقول کلام میں آیا ہے۔ صرف جنگ ہی نہیں بلکہ انسان کو دوسری کوئی مشکل درپیش ہو تو اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ کس طرح انسان کی مشکل کو حل کر سکتا ہے؟ روزہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ ان مشکلات سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے؟ یہ تو صرف ظاہری امساک کا نتیجہ ہے، جبکہ روزے میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ وہ روح کو بہت ہی اونچے مقام تک پہنچاتا ہے اور اعلیٰ روح فطرت پر قابو رکھتی ہے۔ اگر کوئی خدا کے لیے روزہ رکھے تو چونکہ تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ مشکل کو حل کر دیتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اے پیچیدہ امور کو آسان بنانے والے، دعا کا ایک جملہ جو بزرگوں سے منقول کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے جو لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اور اس کی مثالوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 تا 7۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے تم نے فرعون پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم سے مدد مانگی ہے، ہم نے تمہاری درخواست منظور کر لی، اور تم نے ہم سے جس چیز کی درخواست کی تھی تمہیں دے دی گئی ہے۔ شرح صدر، زبان کی روانی، امور رسالت میں مدد کے لیے بھائی کی وزارت، نیز خاص وحی کے حامل قرار دینا، سب کچھ عطا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد الہی ہوتا ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کیا۔ قرآن کریم نے ان راستوں کو ہمارے اختیار میں قرار دیا، کیونکہ روزے کا باطن اس قدر طاقتور ہے کہ وہ اذن الہی سے انسان کو اس طبعی دنیا پر کامیاب کر دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے فرشتوں کی دعا۔ روزے دار کے حق میں دعا کرنے پر فرشتے مامور ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ روزے داروں کے لیے دعا کریں۔ جبرائیل امین نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرشتوں کو دعا کا ہرگز حکم نہیں دیا، لیکن جہاں حکم دیا ہے وہاں ان کی دعا قبول کی ہے۔ انسان کے حق میں فرشتوں کی دعا ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر تم کوشش کرتے رہو تو فرشتے بن سکتے ہو، جس طرح شہتوت کے پتے کو ریشم بنایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جب شہتوت کے پتے سے حریر بنا سکتا ہے، یعنی ایک کیڑا شہتوت کے پتے سے ریشم بنا سکتے ہیں، تو انسان کو فرشتہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح ترقی پانا ممکن ہے کہ ایک کیڑا شہتوت کے پتے سے ریشم بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جنت میں ایسے فرش پائے جاتے ہیں جن کا استر ریشم کا ہوگا۔ اب خدا ہی جانتا ہے کہ اس فرش کے ابرے یعنی اوپر کا حصہ پر کیا ہے۔ بہشتی فرش کا استر بھی ہوتا ہے اور ابرا بھی۔ اس فرش کا استر استبرق ریشم اور قیمتی حریر کا بنا ہوا ہے، لیکن اس فرش کا ظاہر کیا ہے؟ کیونکہ عالم طبیعت میں حریر، ریشم اور استبرق سے زیادہ قیمتی اور معیاری کپڑا نہیں پایا جاتا ہے کہ جس کی ہمیں تشویق دلائی جا سکے، لیکن لہٰذا یہ نہیں بتلایا کہ اس کے اندر کیا ہے، اسے وہاں جا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ فرش جس کا باطن حریر ہے، وہ بھی ایسا حریر جیسے ریشم کے کیڑے نے بنایا نہیں ہے، بلکہ نماز اور روزے نے اسے بنایا ہے۔ جس حریر کو ریشم کا کیڑا بنتا ہے اسے کوئی اور کیڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس حریر کو ریشم کا کیڑا بنتا ہے اسے کوئی اور کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن نماز اور روزے کے بنے ہوئے حریر کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ البتہ یہ فرش جنت کی جسمانی لذتوں میں سے، لیکن وہ جنت اللقا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ روزے کا باطن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا فرشتے روزے دار کے لیے جو چیز مانگتے ہیں وہ روزے کا باطن ہے۔ قرآن کریم فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے ہر فرشتے کو ایک مقام حاصل ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 164۔
جو فرشتہ مخلص اور روزے داروں کے لیے دعا پر مقرر ہے وہ غیر روزے داروں کے لیے دعا کرنے والے کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اسی طرح خود فرشتوں کے درجات اور ان کی دعاؤں میں بھی فرق ہے۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ مجھ سے مناجات کیوں نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے اللہ، میں روزے سے ہوں جس کی وجہ سے میرا منہ معطر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوش کن ہے۔ کیا انسان اس عالم میں طیب اور معطر ہونا نہیں چاہتا ہے؟ وہاں تو ہیرنی اور اس کا نافع نہیں ہے کہ جس سے عطر نکال سکے۔ وہاں پر روزہ ہی انسان کو معطر کرے گا۔ روزے کا باطن عطر بن جائے گا اور وہ بھی پورے بدن میں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یہ خدا جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ اگر گرمی کے موسم میں کوئی شخص روزہ رکھے اور اسے روزہ لگے تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ اس کے چہرے کو چھوتے رہیں اور افطار کے وقت اسے خوشخبری دے، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی اچھی خوشبو ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے بخش دیا۔ روزے کا باطن اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ خدا سے مخاطب ہونے لگتا ہے۔ اگر اب تک وہ یا اللہ کہتا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے یا ابدی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کی تعریف کریں تو پھر اسے مشک سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ مشک ہرنی کے خون کی ایک دھار ہے، اس عطر سے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کے چند ایک مقامات پر آیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے کچھ لوگوں کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں، ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربے لگا رہے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ مرحوم شیخ محمد علی شاہ آبادی جو امام خمینی کے استاد بھی ہیں نے عرفانی علوم میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جس کا نام شذرات المعارف ہے میں لکھتے ہیں، موت کے وقت فرشتے ان لوگوں کو مارتے رہتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں کوئی کام نہ کیا ہو اور یہاں سے کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ جو فرشتے دنیا پر موکل ہیں وہ زور سے ان لوگوں کی پیٹھ پر دھکا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ جو فرشتے اس عالم پر موکل ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص خالی ہاتھ اور سیاہ چہرے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے چہرے پر مارتے ہوئے کہتے ہیں دنیا میں اتنا عرصہ رہنے کے باوجود خالی ہاتھ کیوں آئے ہو۔ رمضان خدا کا نام۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد سے اور انہوں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کیونکہ اس مہینے میں خدا کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ کا نام دیا گیا ہے، جس طرح رجب المرجب کو ولایت کا مہینہ اور شعبان المعظم کو نبوت اور رسالت کے مہینے کا نام دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ماہ رجب کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ماہ رمضان میں عبادت بجا لانے کی توفیق کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکہ رجب کے مہینے سے ہی اس چیز کے لیے زمینہ ہموار کیا جا سکے، اور جب تک انسان ان مقدمات کو طے نہ کرے رمضان مبارک کی ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آ گیا اور ماہ رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان کا مہینہ در حقیقت شہر اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص شہر اللہ میں لقاء اللہ کی منزل تک نہ پہنچ سکے تو وہ روزے کی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس نے اپنی فطرت کے مطابق روزہ رکھا ہے اور اس کی جزا بھی اسی حساب سے دی جائے گی۔ فرمایا خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے، ہوشیار رہیں اور استقبال کے لیے جائیں اور اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی تیاری کیجیے۔ برکت متواتر اور ہمیشہ رہنے کی خبر ہے۔ بیابانوں میں واقع گٹر ہے جن میں پانی جمع ہوتا ہے، انہیں برکہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پر رحمت اور مغفرت سے مراد صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ بلند درجات کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ البتہ خاص رحمت مومنین کے لیے مخصوص ہے۔
اس قسم کی رحمت کا حصول ماہ رمضان میں بہت آسان ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ آپ مزید فرماتے ہیں یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل اور برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو معین فرمایا۔ جس طرح انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعظمت بن جاتا ہے، یہ مہینہ بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کی کثرت کے ذریعے دوسروں سے برتر ہے۔ ماہ رمضان میں 2 طرح کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عمومی احکام۔ اس سے مراد یہ کہ انسان پورے ماہ رمضان کو ایک سمجھے اور نیت کرے، یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات کو یہ قصد کرے کہ وہ آخر رمضان تک روزے رکھے گا۔ نمبر 2، خصوصی احکام۔ اس سے مراد یہ کہ انسان ہر دن کے روزے کی الگ الگ نیت کرے۔ ماہ رمضان کے سارے دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، اور ماہ رمضان کی تمام راتیں سال بھر کی راتوں سے برتر ہیں، یعنی لمحے اس کے لمحے تمام لمحے سے بہتر ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس حدیث قدسی کے عین مطابق ہے، جس میں فرمایا تھا الصوم لی، اگر روزہ خدا کے لیے تو پس یہ مہینہ بھی خدا کا، اور پس یہ مہینہ بھی خدا کا مہینہ اور شہر اللہ ہے۔ اس لحاظ سے نہ صرف الصوم لی ہے بلکہ دعائے سحر سے لے کر تمام عبادات للہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ، اور اگر مہینہ خدا کا ہے تو پھر اس مہینے میں انجام دی جانے والی تمام عبادات اور دعائیں سب للہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں۔